جب کوئی انسان دکھ، تکلیف، اذیت اور بے بسی کی انتہا کو لے کر اس کے سامنے ہچکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کرواؤ۔ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کس غرض سے رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنی ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے، لیکن مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ بہت جلد اسے ایسی چیز سے نوازوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھن جانے والی چیزوں کو بھول جائے گا۔ تم پریشانیوں میں مبتلا ہو، آزمائشیں ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، ہر وقت غم میں ڈوبے رہتے ہو، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو یاد رکھو کہ تمہارا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر خدا تمہاری مدد کرے تو کون ہے جو تمہیں شکست دے سکے، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کرنے آئے گا۔ تو تم کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم اپنی مانگی گئی دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ وقوع پذیر ہونے لگے۔ غیب سے تمہارے لیے مدد آئے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے دیکھنا وہ بھی تم پالو گے۔ سنو، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہیں بہانا، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے، ورنہ بہت سے لوگ تو غفلت میں ہی پڑے ہیں، ان کے ہاتھ کبھی دعا کے لیے نہیں اٹھتے۔ سنو، ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے، اس کو اپنی محبت اور اپنی دعاؤں کے ساتھ جوڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ پتہ ہے ہر رشتہ کبھی نہ کبھی ایمان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اللہ کسی انسان کو بھی زیادہ دیر محروم نہیں رکھتا، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین رکھتے ہو تو یہی اللہ پر یقین ہے، اگر نہیں ہے تو تمہارا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، مگر اللہ پر نہیں ہے۔ پر تم جان رکھو کہ تم حقیقی طور پر اپنی زندگی میں کامیاب تبھی ہوگے جب تم اپنے دل میں ایک بڑی جگہ اللہ کو دو گے اور اس پر گہرا یقین بھی رکھو گے، تو اللہ بھی تمہارے لیے بہترین وسیلے بنا کر تمہاری مدد کا انتظام کرے گا۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کی مدد کے کچھ آثار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور تم صرف اللہ سے مدد کی آس رکھنے لگے ہو، تو یہ بات یقینی ہے کہ اس رب نے تمہاری فریاد سن لی ہے، وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ بہت جلد تم پر کھولنے والا ہے انشاءاللہ۔ جب ہم رو کر اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے رزق کی تنگی دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور اس زمین میں تمہارے لیے بھی روزی کے سامان پیدا کیے گئے ہیں، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق ہی نہیں دیتے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپورٹ کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، رزق کی فکر نہیں کرنی، محنت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی گھر میں بیٹھ جانا ہے، سر پر سوار نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ چڑیوں کو رزق دیتا ہے، پرندوں کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بن مانگے رزق دیتا ہے۔ کافر تو اللہ سے نہیں مانگتے، لیکن اللہ تو انہیں بھی دے رہا ہے۔ اللہ نے تمام لوگوں کا رزق لکھا ہوا ہے، تو رزق آ کر ہی رہے گا۔ اس لیے توکل اللہ پر ہی کرنا ہے، اور آگے کے بارے میں اتنا
نہ سوچیں کہ کیا ہوگا، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، میرا کیا بنے گا، میرے کیریئر کا کیا ہوگا۔ کیریئر اللہ بناتا ہے، تو سب کچھ اس پر چھوڑ دیں۔